شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے کل 30ویں پارے کا سورۃ ماعون تک ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی بشارت دی ہے اس سورت میں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کا دشمن ہمیشہ بے نام و نشان رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت بدعتی لوگ حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت حوض کوثر پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ کوثر کے بعد سورہ کافرون ہے، اور بظاہر یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ ایک عظیم صورت ہے، اور احادیث نبویہ میں اس کے متعدد فضائل آئے ہیں۔ مثلا اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ کافرون مومن کو شرک سے بری کرنے والی صورت ہے۔ حضرت فروہ بن نوفل سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، کیونکہ یہ شرک سے بری کرنے والی صورت ہے۔ سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا زہریلے جانور کے کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے بچھو پر، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور دونوں کو ملا کر کاٹنے کی جگہ پر ملا، اور اس کے ساتھ سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ سورہ کافرون کے بعد سورۃ النصر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی، یعنی فتح مکہ مل جائے گی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب فتح نصیب ہو جائے اور انسانوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں تو پھر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی شکر گزاری کے طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مصروف ہونا چاہیے۔ سورۃ اللہب، اور سورہ لہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام بد کی خبر دی گئی ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت اذیتیں دینے میں مصروف رہتا تھا، اور اس ظالم نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی کہے تھے،
اور اس کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شان رسالت میں گستاخیاں کرنے والے ان دونوں شوہر اور بیوی کی بھرپور طریقے سے اس صورت میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ ناکام ہو۔ اس کا مال اور کنبے نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لگائی بجھائی کرتی رہتی تھی اس کے گلے میں آگ کا ہار ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کسی بھی قسم کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے روح سے سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجتے ہیں، وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی ہر رکعت کی قرات سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب اس قدر بتایا جاتا ہے احادیث میں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ سورت۔ جیسا کہ سورہ کافرون کی عظمت میں بھی ہم نے حدیث پڑھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن کے برابر سورہ اخلاص پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ رات کے وقت 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا 1/3 قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان کے مجموعے کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان صورتوں کی فضیلت و عظمت کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یہ آفات سماویہ مثلا شدید طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، ژالہ باری وغیرہ سے اللہ کی پناہ مہیا کرتی ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی شروع کر دی اور فرمایا، اے عقبہ بن عامر، ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے 2 ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو ان سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی جس میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تو بھی یہ دونوں صورتیں پڑھو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبویہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی نظر بد اور جن و شیاطین کے اثرات مثلا جادو، سایہ، جنون، وسوسے، حسد اور شیطانی خیالات، ان سب سے بچنے کے لیے معوذتین سے بڑھ کر کوئی مؤثر دعا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں ترک کر دیں اور معوذتین کو اپنا لیا۔ معوذتین جادو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی، جسے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو شدہ چیز کی گرہ کھولنے اور معوذتین کی آیات پڑھنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے باندھے گئے تھے اور موعظتین پڑھنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد وہ شخص جو جادو جس نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی اس بات کا ذکر کیا، نہ اس کی موت تک اس سے کبھی بدلہ لیا۔ موعظتین کو ایک حدیث میں بے نظیر و بے مثال قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان سے پہلے کبھی ایسی آیات نہیں دیکھی گئیں، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسے فضائل کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ ان جیسی صورتیں تورات میں نازل ہوئیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں؟ سن، تجھ پر کوئی ایسی رات ہرگز نہ گزرنے پائے جس میں تو یہ صورتیں نہ پڑھے۔ ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، اس رب کی جو رات کی تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جرائم اور مظالم رات ہی کو ہوتے ہیں، اور موذی جانور بھی اکثر رات ہی کو نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جادوگر مرد اور عورتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی جب وہ حسد کی بنا پر کوئی نقصان پہنچانے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کر جب وہ بہکانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آ کر مزید وسوسہ اندازی انسانوں کے دلوں میں کرتے ہیں، اور یہ کوششیں پے در پہ جاری رکھتے ہیں۔ اور جب وہ وسوسہ ڈالنے والا خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے یا شیاطین میں سے، دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کا دور مکمل ہوا، اور ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس مختصر دورہ قرآن میں قرآن کی بہترین معلومات اور بہترین فہم آپ تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہونے والی ہماری تمام کوتاہیوں کو ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطی پر ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تمام مضامین پر ہمیں ایمان رکھنے والا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کی کوششوں اور محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کے راستے کو بھی آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو دیے گئے اس وقت کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ قرآن کو دیا گیا یہ وقت ہمارے لیے ہماری قبروں میں نور اور روشنی بن جائے، آمین۔ آئیے تکمیل قرآن کی دعا کرتے ہیں۔ آپ سب بہنیں میرے ساتھ دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ کثیرا، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، لک الحمد انت رب السماوات والارض، لک الحمد أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، جنة الحق والنار الحق والنبيون الحق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على الغمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من العذاب القبر وعذاب الحشر وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم إنا أسألك جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم إنا أسألك جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وأجرنا ورفعنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر كنصر اليوم البدر يا رب العالمين يا قوي يا رب المستضعفين يا رب المجاهدين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر.
اے اللہ، اے مالک کائنات، اے رب کائنات، اے ربی ذوالجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، اے تمام جہانوں کے مالک، سب تعریف تیرے واسطے میرے مالک، کوئی ہستی تیری ذات کے بغیر لائق تعریف کے نہیں۔ اے اللہ، ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں۔ تو برحق ہے اے اللہ، تو سچا، تیرے وعدے سچے۔ بے شک اے اللہ، اس کائنات کے سارے سمندر سیاہی اور درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی ہم تیری تعریف کا، تیری رحمتوں، تیری نعمتوں اور تیری برکتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت اور برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، آج ہم سب بہنوں نے یہاں قرآن کا مختصر دور کیا، آج ہم نے قرآن کی تکمیل کی۔ اے اللہ، ہمیں اس کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ، اس میں ہونے والی ہماری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو بخش دینا۔ اے اللہ، ہم سب کی تربیت اور اصلاح فرما دینا۔ اے اللہ، اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دینا۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس علم کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارا قرآن سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب بہنوں کی ہر جائز اور نیک خواہش کو اور دعا کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہم سب بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہم سب بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اللہ، تو ان پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ، تو اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے دلوں کے دکھوں اور غموں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے دکھوں اور بے قراریوں کی فریاد صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے ہر تکلیف، ہر پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ، تو ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے ہر ہمارے کام کو آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے سب اپنوں کو جنت میں ہمارے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادوں، ہمارے اہل و عیال کو جنت میں ہمارے قریب کر دینا۔ اے اللہ، تو جنت میں ہمیں اپنا دیدار کرا دینا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمانا۔ اے اللہ، تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ اے اللہ، تو ان کی قبروں کو روشن کر دے، جنت کے باغات بنا دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جو والدین حیات ہیں ان کو بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں رکھ۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہماری اولادوں پر اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اور ہمارے اولادوں کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری آل اولادوں کو ہر وقت ہر کسی کی نظر بد اور شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا جس دن پسلی سے پسلی جوڑ دی جائے گی، پہاڑ دھنک دیے جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ اے اللہ، تو اس وقت ہم پر اپنی رحمت کا نزول رکھنا۔
اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرمانا، اے اللہ تو پل صراط پہ ہم پر اپنا خاص کرم کرنا، اے اللہ پل صراط پہ ہمیں اپنا نور عطا کر دینا، اے اللہ تو ہمیں جنت کے اعلیٰ بالا خانے عطا کرنا، اے اللہ ہم تیری صفات اعلیٰ کے ساتھ تیری عظمت والے ناموں کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کے حال احوال کو درست فرما کر ہم پر احسان فرمانا اور ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری اور ہماری اولادوں کو ہر بلا، ہر گناہ، ہر گمراہی اور غلطیوں کو معاف فرمانا اور حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تو ہماری اور ہماری اولادوں کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں، ان کو مؤدب بنانے میں ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو تیری ضمانت و امانت میں دیتے ہیں کہ تو عظیم ذات امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ اے اللہ تو اے ہمارے رب تو ان کی صلاحیتوں، توانائیوں، اوقات، مال اور رزق میں تیرے دین کا بھی حصہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں، کامرانیاں اور بلندیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سب کو دین اور دنیا کا علم عطا فرمانا اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک بخت، متقیوں، غنیوں اور سخیوں اور علم والوں اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنانا۔ یا سمیع الدعوات ہماری دعا قبول و منظور فرمانا۔ اے ہمارے رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، تو ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تو اپنی شفا کے خزانوں سے ان کو شفا عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا اور مشکل کشا ہے، اے ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری شان لامحدود ہے، تو رحیم و کریم ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا سمیع، یا بصیر، یا غفور، یا رحیم ہم پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم اور شیطانوں کے شر سے بچا، ہر تکلیف و آزمائش سے محفوظ رکھ، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ تو بے شک تو ہی قبول کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو دین پر استقامت دے اور گمراہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ تو ہمارے رزق کو حلال کر دے، ہمارے رزق کو وسیع اور کشادہ کر دے، بڑھاپے میں، جوانی میں ہمارے رزق میں کمی نہ کرنا، اور اے ہمارے رب ہمارے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح خوبصورت بنا دے، ہمارے دلوں کو ان باتوں سے آزاد کر دے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور سوچتے ہیں، ہمیں لوگوں کے رویوں سے بے نیاز کر دے، ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے معاملات میں ضائع ہونے سے بچا اور ہم اپنے پیچھے اچھے نقش قدم چھوڑ کر جائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے کاموں کے لیے صرف کریں، ہمیں اور ہمارے والدین، اولادوں اور دوست احباب اور اساتذہ اکرام اور سب مرحومین کو جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرنا۔ جو کچھ ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا، اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنانا۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو اہل غزہ اور اہل فلسطین پہ اپنا خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے رمضان کو آسان بنا دے، اے اللہ ان کے دلوں پر سکینت نازل فرما دے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ ان کے اوپر اپنا رحم فرما دے، اے اللہ ان کے حالات اور احوال کو بہتر بنا دے، اے اللہ تو ان کو غاصبوں اور ظالموں اور کافروں سے آزاد کر دے، نجات دے دے۔ اے اللہ تو اہل یہود کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ تو اہل یہود کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ تو اہل یہود کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں امت مسلمہ پس رہی ہے، اللہ تو اس پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ تو امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ تو امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ کل امت کو اکٹھا کر دے، اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا بنا
بنا دے، اے اللہ تو امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما دے، اے اللہ تو ہمارا ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرما دے، اے اللہ تو ہمارے ملک پہ اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اے اللہ اس کو بہترین لیڈرشپ عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کو بہترین لیڈرشپ عطا فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان قید و صحبت کی پابندیاں برداشت کر رہے ہیں ان پہ اپنا رحم فرما، ان کو آزاد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان قید میں ہیں ان کو اپنا رحم فرما، ان پر اپنا رحم فرما، اے اللہ اے مالک کائنات تو ہماری بہن عافیہ صدیقی پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ اسے غاصبوں کے غضب سے نجات دے، اسے ظالموں کے شر سے نجات دے، اس کو آزاد کر دے، اے اللہ اے رب ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم تو ہم سب بہنوں پہ اپنا رحم و کرم فرمانا، اے اللہ تو ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار کرانا، اے اللہ تو ہم سب کو حوض کوثر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمانا، اے اللہ جس بہن نے جو دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو ان سب بہنوں کی نیک اور جائز خواہشات اور حاجات کو قبول و منظور فرمانا، اے اللہ اے مالک کائنات تو موت کے وقت ہم سب پر اپنا رحم فرمانا، موت کے غموں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں میں اپنی رحمت ہمارے شامل حال رکھنا، اللہم عینی علی الغمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مرتے دم تک کلمے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اور موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرمانا، اے اللہ موت کے وقت ہمیں جنت میں ہمارا گھر دکھا دینا، اے اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں داخل فرمانا، اے اللہ تو ہم سب کے حالوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو دین سے جڑے رہنے قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا کرنا، اس میں ہمیں استقامت دینا، اے اللہ رمضان کی طرح پورا سال ہم تیرے دین کے ساتھ جڑے رہیں، تیرے قرآن اس عظیم کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس فہم کو آگے پہنچائیں، اس فہم کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں، اس فہم کو اپنی آل اولادوں تک پہنچائیں تاکہ یہ اولادیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں، اے اللہ تو ہمیں موت دینا تو عقیدہ توحید پر دینا، عقیدہ ختم نبوت پر دینا، اے اللہ تو ہماری اولادوں کو تا زندگی عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت پر قائم رکھنا، اے اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرمانا، اے اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرمانا، اے اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرمانا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دینا، اے اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دینا، اے اللہ تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمانا، اے اللہ تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمانا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دینا، ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة.